ہوں جس مولوی کہیں بھی پیش نہ جائے وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، شیعہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ قرآن فرماتا ہے شہید زندہ ہے، زندہ کا ماتم کرے، ماتم کرنا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، زندہ کو رونا حرام ہے۔ بولو کہیں نا آج جننے محرم سفر دے سارے جمعے نے وہ تواڈے تے لگ دے ہر مسجد سے آواز آتی ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے۔ میں کہتا ہوں او مولویو، میں آیا ہوں تم سے، یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ۔ جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہ شہید زندہ؟ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے۔ یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا، ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ، مانتا نہیں شہید زندہ، نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ لو میں دلیل لے لیں گے، دلیل قیامت تک غلط ہوگی، منہ مانگا انعام دوں گا۔ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ، دلیل سن لو۔ شیعہ ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ، دلیل سن لے۔ شیعہ ماتم کرے تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے، میں کہتا ہوں چلو اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں، بتا اگر تیرا ایمان ہے شہید زندہ۔ اب ہم شیعہ کیا کریں؟ پھر پتہ مولوی کیا کہتا ہے؟ ختم دعاؤ، ختم دعاؤ، ختم دعا، پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے۔ ان کو سمجھ آئی ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا ہے ختم، اچھا کچھ جاؤ سے آؤٹ آف سینس ہے، ماتم کرے تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے۔ کیا کرے؟ پڑھ کے بخشو، پڑھ کے میں کہتا او بخشو، بتا ہاں کس کو بخشے؟ تجھے تو یہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا؟ ہر بندے کو بخشا ہی نہیں جاتا، بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو۔ اب کھا گیا میرا جملہ۔ اب کس حسین کو تو کہتا قرآن پڑھ کر بخشو، جو حسین بذات خود قرآن ہے؟ ہوں سمجھ آئی نا؟ اگر ان کا ایمان ہوتا شہید زندہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا، کیونکہ ختم ہوتا مردے کا، زندہ کا تو ہوتا ہی نہیں۔ اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان ہے نہیں شہید زندہ۔ ایک ختم والے دوسرے ہیں بے ختمے، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، ان کو بھی جوش آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے۔ ایمان بے ختمے آتا بھی نہیں شہید زندہ۔ دلیل دوں؟ شیعہ ماتم کرے تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے۔ تو جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ ماتم کرے تو پھر زندہ ہے، مدد مانگے تو زندہ نہیں۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے، بیٹا حسین ہے، باپ علی ہے، حسین کا ماتم کرتے کہتے ہیں ماتم کیوں کرتے؟ حسین تو زندہ ہے۔ باپ علی ہے، علی سے مدد مانگتے کہتے ہیں مدد کیوں مانگتے ہو؟ علی کوئی زندہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ، نہ بے ختمہ کا ایمان ہے شہید زندہ۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی کاری صحابت سیال کوٹیا، گھبرات نہیں گئے بھائی؟ سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کو تو ایمان نہیں شہید زندہ ہے۔ شیعہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی، تمہارے اس قاری کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے، زندہ بھی مانتے ہو اور ماتم بھی کرتے ہو۔ ہاں میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے ناواقف نہیں، ہمیں پتہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ، ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے۔ مولوی کا تو کام ہے 2 روپیہ لے لیا حلال کو حرام کر دی، نہیں تو آہاں جتنی حرام چیزیں نا رانا صاحب بھائی نعم اللہ ان کا نام لے کے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، یعنی جتنی حرام چیز ہے نا اللہ بھائی نعم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ماتم حرام تھا تو اللہ تو ماتم کی عربی نہیں آتی، اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے۔ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن سے کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے
ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے. نہیں تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں ہم شیعہ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں. ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا. ہوں پوچھنا مولویوں سے کروایا کہ نہیں کروایا. تیری 2 کتابیں گواہ ہیں, ایک ہے تاریخ تبری, دوسری ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب. ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس وقت تمام مدینہ ماتم قدگہ بن گیا. مدینہ کے ہر گاہ سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر جا کر رونے والا ہے, نہ کوئی ماتم کرنے والا, تو نبی نے آواز دی ما حمزہ فلا بواکلا, افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں. لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا, اس جگہ پہ آئیں جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی. امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا. دونوں عالم لکھتے جب نبی پاک کو پتہ چلا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, نوحہ پڑھا جا رہا ہے, رسول قریب آئے. تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. میں تجھے بتاتا ہوں شہید کے ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. دونوں عالم لکھتے ہیں جب نبی پاک نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے, رسول قریب آئے. جو عورت ماتم کر رہی تھی نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والی ہو سن لو, رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولادی کنہ. یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر ماتم حرام ہوتا تو نبی دعا کیوں دیتا؟ تو جواب کے جملے ہی نہیں سمجھا. ماتم تو کیا ہے ماں نے, اولاد نے تو کیا ہی نہیں. آپ دیکھنا ماتم کرنا کتنی عظیم عبادت ہے. ماتم کر رہی ہے ماں, نبی دعا دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ. یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. مجھے تو سمجھیے اب بھائی اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو حسین کا ماتم کرے. میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں, پھر کبھی آیا تو پھر صحیح. جب کسی بندے کی کہیں بھی پیش نہ